السلام علیکم گائز. جب حادثات کی بات کی جاتی ہے تو انفارچونیٹلی فار پاکستانیز ہم لوگوں نے بہت سے حادثات دیکھے ہیں، بٹ شاید خون خرابہ، لاشیں اور یہ صرف ہمارے لیے اسٹیٹسٹکس بن چکی ہیں کیونکہ ہم نے اتنا یہ دیکھ لیا کہ ہم انسینسٹیو ہو گئے ہیں. بٹ آئی تھنک ڈیتھ از اسٹل سم تھنگ وچ از ویری را اینڈ وچ از ویری ریئل اینڈ اٹ کمس ٹو آل آف اس، رائٹ؟ تو اس لحاظ سے بڑا ضروری ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، اس لحاظ میں کہ ہم اس کے بارے میں لوگوں کی سینسٹیوٹیز کو کیٹر کریں. What I wanted to discuss today, it may seem a very small matter to a lot of us, but the thing is کہ یہ ایک بڑا ضروری چیز ہے جس کے بارے میں بات کی جائے کیونکہ it reflects the society that we live in. اینڈ بات یہ ہے کہ جب زارا عابد جو کہ ایک ماڈل تھی وہ اس ایئرپلین کریش میں وفات پائی تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی پروفائل کے اوپر جا کر لوگوں نے بد کلامی کی، بد تہذیبی، گالم گلوچ کی اور واٹ ناٹ اور اتنی برائیاں کی. جنت دوزخ کی ججمنٹس پاس کرنا شروع ہو گئی کہ وہ دوزخی تھی بیکاز آف دا وے شی ڈریسڈ اور بیکاز آف دا ورک شی ڈیڈ. اور مجھے بہت افسوس ہوا یہ سب کچھ دیکھ کے کیونکہ پہلی بات انہوں نے ان کو کسی جسٹیفیکیشن کی ضرورت ہے نہیں، بٹ اگر آپ اس لحاظ سے سوچیں، اگر آپ دین کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں تو ہائٹ سے تو گر کے مرنے کے والوں کے لیے شہادت ہوتی ہے، جل کے مرنے والوں کے لیے شہادت ہوتی ہے، جن دونوں کو مطلب جو دونوں چیزیں جو ہیں وہ زارا عابد اس لحاظ سے وفات پائی ہیں. دوسرا یہ کہ اگین جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، بٹ وہ جمعۃ الوداع ون آف دا موسٹ بلیسڈ ڈیز آف دا ایئر پہ فوت ہوئی ہے. تو آئی ایم شیور دیٹ اکاؤنٹ فار سم تھنگ. اگین مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی کسی انسان کو شہید کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، اس کو جنت یا دوزخ کا ٹکٹ دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے ہی یہ کرنا ہے تو پھر اللہ میں کو ہم فارغ کر دیتے ہیں. ہم مطلب پھر جو کانسیپٹ ہے ہماری آخرت کا، جو ڈے آف ججمنٹ ہے، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اگر ہم نے ہی سارا کچھ ججمنٹس اسی دنیا میں کر لینی ہے تو پھر بعد کی چیزوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ میں نے obviously کچھ سوچ سمجھ کے ہم دین کی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم خدا کے اوپر اتنا بھروسہ کیوں نہیں کرتے کہ جب انہوں نے کہا کہ میرا کام ہے کسی کو جج کرنا، میرا کام ہے احتساب کرنا، تو وہ میں کروں گا. مگر نہیں، ہم لوگوں نے خود لوگوں کے اوپر ججمنٹس پاس کرنی ہوتی ہیں. ہم اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ کتنی فیملیز انوالوڈ ہیں، کتنی فیملیز کو دکھ ہوتا ہوگا. کچھ سینسٹیوٹیز ہیں جن کو ہمیں کبھی بھی کراس نہیں کرنا چاہیے، اور یہ باؤنڈریز ہیں، یہ ایک میجر باؤنڈری ہے جو کہ شاید بہت سے لوگوں کو ایک بہت چھوٹی چیز لگے، بٹ جب آپ کے پاس ایک سوشل میڈیا جیسی چیز میسر ہو گئی ہے جہاں پہ ایک کلک آف دا بٹن سے آپ اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں، تو یوز اٹ وائزلی، یوز اٹ پازیٹیولی. ہم اتنی چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اویئرنیس کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے، مگر نہیں. ہم نے کیوں استعمال کرنا ہے سوشل میڈیا کو؟ ہم نے دوسروں کو ملائن کرنا ہے، ہم نے شیم کرنا ہے، ہمیں ایکسپوز کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی برائیاں کرنی ہے اور ہم نے چغلیاں کرنی ہے. ایک ایسی شخص جو کہ فوت ہو چکی ہے اس کے بارے میں بات کرنے، اگر آپ پازیٹیولی بات نہیں کر سکتے تو آپ نہ کریں. کوئی آپ کو فورس تھوڑی کر رہا ہے کہ آپ جی جان کی جا کے تعریف کریں. ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے تاکہ فرشتے ریکارڈ کریں. تو if you can say something positive about her تو ڈونٹ اسپیک ایٹ آل. یہ بات تو آپ کو سوچ لینی چاہیے نا کہ اگر آپ کی فیملی ہے، اگر آپ کی فیملی کو برا لگتا ہے، اگر آپ کی کچھ ایموشنس ہیں، آپ کی کچھ فیلنگس ہیں، تو ان کے بھی فیملیز، ان کے بھی فرینڈز ہیں جو کہ بہت زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ جو جانے والا ہوتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے، مگر وہ پیچھے ایک فیملی ایسی چھوڑ جاتا ہے جو کہ مورن کر رہی ہوتی ہے. تو پلیز ان کی سینسٹیوٹیز کا خیال رکھیں اور اس طرح ان سے پیش آئیں، یا اس طرح وفات پا جانے والے لوگوں کو ٹریٹ کریں جس طرح آپ چاہیں گے کل کو اگر آپ کی وفات ہوتی ہے تو آپ کو اس طرح ٹریٹ کیا جائے. اپنے دوستوں، رشتے داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. پاکستان.